السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں نمرود کو جادوگروں نے کیا کیا اثرات بتائے کہ کیسا ستارہ انہوں نے آسمان پر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ آج میں ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کائنڈلی ویورز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اولاد سام بن نو بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود لعنت اللہ عجم کے ملک سے نکلا، اور وہ کنان بن آدم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا، اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ کیکاؤس کا بیٹا تھا۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ نمرود ملعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور تمام اس کے علاوہ لشکر اس کے ارد گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سر اپنا جھکائے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ نمرود نے ان سے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دلگیر اور غمناک بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک عجیب ستارہ فلک پر نظر آ رہا ہے، کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا۔ آج وہ ستارہ مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ جادوگر کہنے لگے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، اور وہ لڑکا تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ نمرود کہنے لگا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ تو نجومیوں نے کہا کہ وہ 3 دن اور رات کے درمیان اپنے باپ کے صلب سے اپنی ماں کے شکم میں چلا جائے گا۔ بس نمرود نے حکم دیا کہ یہ جتنی عورتیں بھی ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے پائیں۔ تمام عورتیں اور مرد کو الگ الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی کسی کے ساتھ مباشرت نہ کر سکے۔ اتفاقاً نمرود کا جو چوبدار تھا وہ ہمیشہ اپنے ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا اور نمرود کی چوکیداری کیا کرتا تھا۔ اس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا تو اسی رات اللہ کی رضا سے حضرت ابراہیم کے والد کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کریں، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو بھی خواہش ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ وہ کیسے اپنے شوہر کے پاس جا کر یہ خوشی حاصل کر سکتی ہیں۔ بس اسی پس و پیش میں تھی کہ وہ اٹھیں اور آدھی رات کو گھر سے نکل کر نمرود کے محل کے پاس جا پہنچی۔ دیکھا کہ محل کے دربان اور پاسبان سب کے سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں، لہٰذا وہ خاموشی سے نمرود کی خوابگاہ میں چلی گئیں۔ جب وہ وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ وہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہے ہیں، جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اسی وقت دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہوت کا غلبہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا، اور اس نے وہ شمع اور تلوار ان کے ہاتھ سے لے لی، اور حضرت ابراہیم کے والد اور والدہ نے نمرود کے سرہانے مباشرت سے فراغت پائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو مکمل کر دیا، اور اسی رات کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے والد نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ تمہیں دیکھنے پائے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موت کا ہے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم دونوں کو مار ڈالا جائے گا۔
تب بیوی ان کی وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر واپس آ گئیں اور اس آنے جانے کی خبر کسی کو بھی نہ ہو سکی۔ صبح جب نمرود نیند سے جاگا اور اس نے اپنے چوکیدار کی پیشانی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا، آج تیرا چہرہ نورانی دیکھتا ہوں، باخلاف باقی دنوں کے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ تیرے چہرے پر ایک عجیب چمک اور روشنی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور نجومیوں کو بلا کر اس نے کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبھی نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ گزشتہ رات کو وہ لڑکا اللہ کے حکم سے باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں جا چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جو نئی عورتیں حاملہ ہوئی ہیں ولادت کے وقت وہ سب کی سب اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں گی۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب حضرت ابراہیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے ڈر سے، اپنے بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے شہر سے باہر جا کر میدان کے ایک غار کے اندر چلی گئیں اور وہاں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جنم لیا۔ ان کے نور سے غار روشن ہو گئی اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر ان کے بیٹے کو مار ڈالے۔ آخر حضرت ابراہیم کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے انہوں نے حضرت ابراہیم کے منہ میں اپنے انگوٹھے رکھ دیے اور اللہ کے حکم سے انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دودھ اور شہد کو پیتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز کی محتاجگی نہ دی۔ اور ہر دن جب ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے وہ بہت زیادہ حیران ہوتی، یعنی جب غار میں وہ باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ جاتا اور غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کر کے واپس چلی جاتی۔ ان کی ماں کا آنے جانے کا یہ سفر 7 سال تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ خدا کون ہے؟ وہ بولی کہ ستارے۔ پھر پوچھا کہ ستارے کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہو گئی اور شرمندہ ہو کر اپنے گھر واپس چلی آئیں اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنانے لگیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر ہی کہنے لگے، یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی فکر میں تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے، میری ماں کہتی ہے کہ ستارے خدا ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اندھیری رات جب آئی تو ستارے غائب ہو گئے، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ میرا معبود غائب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ نے چاند دیکھا تو بولے کہ شاید چاند میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ چاند بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ اور جب سورج کو دیکھا تو بولے کہ یہ ہے میرا رب، کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے،
اے قوم، ان چیزوں سے میں بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کیا، غرض یہ کہ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں میں سے یا ستاروں یا چاند کو یا سورج کو، چکے وہ پہلے ہی نادم ہو چکے تھے، اور وہ ساری قوم حضرت ابراہیم سے ناراض تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب بنایا، لیکن کچھ دیر بعد جب وہ غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے۔ اس کے بعد سورج کو دیکھا، سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ ضرور کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو ان کو بھی نکالتی اور غروب کرتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم کے چچا آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین اور ستاروں اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے۔ پرانی روایتوں میں چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزر چچا تھے اور وہ انہیں پدر کہا کرتے تھے۔ آپ کہنے لگے کہ اے میرے ابا جان، تم کو ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر فوراً کہا، وہ بولے، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، یا تو ہم سے مذاق اور کھیل کود کرتا ہے، یا کسی اور سے یہ باتیں تو نے سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں بھی اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم کے باوجود سمجھانے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہ مانا، اور وہ اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں سورہ عنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تو تمہیں رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، پس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلی امتیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے تو کھول کر اللہ کا پیغام سنا دینا ہے، اور اللہ کے ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم اس کو نہ تو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، نہ خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے خدا کی آیتوں سے اور اس کی ملاقات کے دن سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان کی قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ ان کی قوم کہنے لگی کہ ابراہیم کو مار ڈالو یا آگ میں جلا دو، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا، اور اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو یہ خود دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر قیامت
के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा, फिर तुम्हारा वहाँ कोई मददगार ना होगा। बस इन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब और हिकमत वाला है। और हमने इसहाक और याकूब बख्शे और इनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी और इनको दुनिया में इनका सिला अनायत किया और आखिरत में भी वो नेक लोगों में से होंगे। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा और उनकी कौम के साथ मुनाज़रे का ज़िक्र फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने अल्लाह की तौहीद की दावत अपने चचा आज़र को पेश की। वो बुतों की पूजा करने वालों में से था और वही आपकी खैर खाही और नसीहत का ज़्यादा हकदार था। सूरह मरियम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और किताब में हज़रत इब्राहीम को याद करो, बेशक वो नहायत सच्चे पैगंबर थे, जब उन्होंने अपने बाप से फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो सुन सकें, ना देख सकें और ना आपके कुछ काम आ सकें। ए मेरे अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूँगा। अब्बा जान, शैतान की परस्तिश न कीजिए, बेशक शैतान खुदा का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अज़ाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी बन जाएंगे। बाप ने जवाब में कहा कि क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम अलैक कहा और कहने लगे, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा परवरदिगार पुकारते हैं उनसे अलहदा होता हूँ और अपने परवरदिगार को मैं पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। और तो इस तरह अल्लाह ताला ने बाप बेटे की गुफ्तगू और सवाल जवाब का जिक्र किया, और ये भी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को नहायत नरम गुफ्तगू और हसीन अंदाज में अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया और इसके माबूदों बुतों की खराबी और नक्स बयान किए, जो माबूद अपनी इबादत करने वालों की कोई बात न सुन सकें और ना इसकी जगह को देख सकें। वो अपनी इबादत करने वालों को क्या फ़ायदा दे सकता है या इनको रिस्क कैसे दे सकता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी इस इल्म और हदायत से आगाह किया जो अल्लाह ताला ने उन्हें छोटी उम्र में अता कर दिया था। मज़ीद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के पुतों के साथ क्या सलूक किया, किस तरह उनको तोड़ फोड़ डाला कौम ने, और उनके चचा ने उन्हें क्या क्या धमकियाँ दी और आपके साथ क्या किया गया, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को उसके दुश्मनों पर फतह और कामयाबी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें हमारे दुश्मनों पर गलबा नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा के हर घर में अमन, सुकून और रिज़्क़ की फरमानी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह ताला हमसे वो नेकियां और वो रुकू और सजूद अदा करवा ले कि जिसमें हमारी निजात और बख्शिश हो। आमीन सुमा आमीन। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।